آج ابا کی طبیعت کچھ حساس تھی۔ ابا نے مجھ سے کہا کہ آج میری جگہ صفائی کے لیے تم چلی جاؤ اور مارکیٹ کی صفائی اچھے سے کراؤ۔ میں ہاں میں سر ہلاتی ہوئی ابا سے کہنے لگی، ٹھیک ہے، آپ پریشان مت ہوں، اپنی طبیعت کا خیال رکھیں، آج آپ کی جگہ میں چلی جاتی ہوں۔ ابا نے مجھے سمجھایا کہ مارکیٹ میں سڑکوں پر پڑا سارا کوڑا کیسے اٹھانا ہے اور کہاں جا کر پھینکنا ہے، پورے بازار کو کیسے صاف کرنا ہے۔ ابا کے حصے میں جو گلیاں آتی ہیں مجھے بس انہی گلیوں کو صاف کرنا تھا۔ ابا ایک کارپوریشن میں ملازم تھے۔ میں چھوٹے ہوتے اکثر ابا کے ساتھ جایا کرتی تھی۔ ابا سڑکوں پر پانی کا چھڑکاؤ کرتے اور پھر جھاڑو لگاتے، پھر سارا کوڑا اکٹھا کر کے اپنی ریڑھی پر لاتے۔ میں چھوٹے ہوتے سے ہی ابا کو ایسے ہی کام کرتا دیکھ رہی تھی، اسی لیے آج جاتے ہوئے مجھے کچھ خاص پریشانی کا سامنا نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے ناشتہ کیا اور ریڑھی لے کر کام پر نکل گئی۔ میں بازار پہنچی، کیونکہ صبح کا وقت تھا، گلیاں سنسان تھیں۔ میں نے ابا کی بتائی گئی گلیوں سے کام کرنا شروع کیا۔ بازار میں ہر طرف بہت گند پھیلا ہوا تھا، ایسا لگتا تھا دنیا کا سارا کوڑا اسی بازار میں جمع ہو گیا ہے۔ میں بیٹھ کر سوچنے لگی کہ کہاں سے کام شروع کروں۔ ہمت کر کے میں نے ایک گلی سے پانی کا چھڑکاؤ کرنا شروع کیا۔ پوری گلی میں چھڑکاؤ کرنے کے بعد میں جھاڑو لگانے لگی۔ پوری گلی سنسان تھی، ابھی تک کوئی بھی دکان نہیں کھلی تھی۔ میں نے جھاڑو لگایا اور کوڑا ریڑھی پر لادا۔ اسی طرح ابا کے حصے میں آنے والی 4 گلیوں کی صفائی مجھے کرنی تھی۔ میں ایک ننھی سی جان اور اتنی محنت والا کام مجھے آج بہت مشکل لگ رہا تھا، کیونکہ میں نے گھر میں کبھی کسی کام کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ میں اپنے اماں ابا کی بہت لاڈلی تھی، کیونکہ ابا کی پکی نوکری تھی اور ایک بندھی رقم ابا کو دی جاتی تھی، اس لیے کام بھی مشقت والا تھا۔ پھر میں نے ہمت کر کے اپنے کام کو جاری رکھا۔ میں بہت زیادہ تھک چکی تھی، گلا خشک ہو رہا تھا، دھول مٹی کی وجہ سے مجھے چھینکیں آنا شروع ہو گئی۔ میں ایک دکان کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر ذرا سانس لینے لگی، سوچنے لگی کہ کیا قسمت پائی ہے، اتنی غربت ہے کہ ایک چھٹی تک نصیب نہیں ہوتی ابا کو اپنی غربت کی وجہ سے۔ ابا یہ اتنی مشقت والا کام کرتے ہیں، یہ بات آج سمجھ میں آئی جب مجھے خود اسی کام کو کرنا پڑا۔ میں پریشانی کے عالم میں بیٹھی یہ سوچ رہی تھی۔ طرح طرح کے سوال میرے دل میں گھر کیے جا رہے تھے۔ مجھے اپنی قسمت پر بہت غصہ آ رہا تھا اور ابا کی ذات پر بہت ترس تھی۔ 2 گلیاں باقی تھیں جن کی صفائی کرنے والی تھی اور میری ہمت جواب دے چکی تھی۔ میں بہت زیادہ تھکن محسوس کر رہی تھی اور ابا کے کہنے کے مطابق مجھے ان 4 گلیوں کا کام کرنا تھا۔ میں کسی ایک بھی گلی کو چھوڑ کر واپس نہیں جا سکتی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور اس خوف کی وجہ سے کہ ابھی دکانیں کھلنا شروع ہو جائیں گی تو پھر گاہک آنا شروع ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے کام کرنے میں دقت محسوس ہوگی۔ مجھ سے کام ہو نہیں پا رہا تھا۔ میں نے ہمت باندھی اور دوبارہ سے کام کرنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آہستہ آہستہ بازار کھلنا شروع ہو گیا۔ میں نے تیز تیز ہاتھ چلایا اور اپنا کام اللہ اللہ کر کے ختم کیا۔ کام ختم کرنے کے بعد میں نے گھر کی راہ لی۔ مجھے بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اتنا کام کرنے کے بعد مجھ میں بالکل بھی ہمت نہیں تھی کہ میں ریڑھی کو دھکیلتے ہوئے گھر لے کر جاتی، پر مجبوری تھی، آخر ریڑھی بازار میں بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں ریڑھی کو دھکا لگاتی ہوئی گھر پہنچ گئی۔ میری حالت غیر ہو رہی تھی۔ اماں نے میرا چہرہ دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ تھکان میرے چہرے پر صاف صاف دکھائی دے رہی تھی اور دھول مٹی نے میری شکل بگاڑ رکھی تھی۔ چھینکیں آ آ کے میرا برا حال تھا۔ میں تیزی سے گھر کے اندر داخل ہوئی اور فوراً سے نہانے چلی گئی۔ نہا کر میں نے اپنا لباس بدلا۔ اماں نے مجھے کھانے کا پوچھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں کھانے کا ایک نوالا بھی اپنے حلق سے اتار سکوں۔ میں بستر پر لیٹی اور لیٹتے ہی میری آنکھ لگ گئی۔ کافی دیر نیند پوری کرنے کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں نے ابا کو اماں سے کہتے ہوئے سنا کہ آج میری بیٹی نے بہت مشقت کی ہے، بہت تھک چکی ہے، نہ جانے میں اور کتنے دن نہ جا سکوں۔ بخار ہے کہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ایسی حالت میں کام پر نہیں جا سکتا۔ تو اماں نے ابا سے کہا، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے، ایک درخواست دے دیں اور کچھ دن کی چھٹی لے لیں۔ ابا نے کہا، چھٹی تو لے لوں پر میری تنخواہ میں سے چھٹیوں کے پیسے کاٹ لیے جائیں گے۔ پہلے ہی تنخواہ اتنی نہیں ہوتی، اوپر سے چھٹیوں کے کٹ گئے تو باقی بچے گا کیا؟
گھر کا گزارا کیسے ہوگا؟ میں نے اماں ابا کو میرے لیے فکر مند ہوتے پایا تو سوچا کہ کیوں نہ جب تک ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی ابا کی جگہ میں روز کام پر چلی جایا کروں۔ یہ سوچ کر ایک دفعہ دل تو دہل گیا تھا، پر مجبوری تھی۔ میں اپنے اماں ابا کو اس طرح پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے سوچا کام سے آ کر سو کر اب کافی بہتر محسوس کر رہی ہوں، تو چلو جتنے دن ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی میں ابا کی جگہ چلی جایا کروں گی۔ ابا کا کون سا کوئی بیٹا ہے، آج آ کے میں ہی ایک واحد اولاد تھی اور مجھے ایک بیٹے کی طرح اپنے باپ کا بازو بننے کا موقع مل رہا تھا۔ میں نے ہمت باندھی اور ابا سے جا کر کہا، آپ پریشان مت ہوں ابا، آج پہلا دن تھا، شاید اس لیے تھکان زیادہ ہو گئی اور کچھ کام کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ اب پتہ چل گیا ہے جب تک آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی میں آپ کو کام پر نہیں جانے دوں گی۔ آپ بے فکر ہو جائیں، میں آپ کی جگہ کام پر جاؤں گی۔ ابا نے کہا، لیکن بیٹا تم بہت تھک جاتی ہو۔ کوئی بات نہیں ابا، آپ بھی تو ہمارے لیے تھک جاتے ہیں، اور آخر آپ بھی تو انسان ہیں۔ جب تک ہمت تھی آپ نے کام کیا، اب نہیں ہے تو کچھ دن آرام کرنے میں کیا قباحت ہے۔ باتوں کا سلسلہ ایسے ہی جاری رہا۔ میں نے اماں سے کھانا مانگا، کھانا کھانے لگی، اتنے میں باہر دروازہ کھٹکا تو باہر میری دوست مجھ سے کھیلنے آئی تھی۔ اماں نے بتایا یہ صبح سے کوئی 10 چکر لگا چکی ہے۔ میں مسکرانے لگی۔ ہم دونوں سارا دن کھیلتی رہتی، گپے ہانکتی تھی۔ آج کیونکہ میں گھر پر نہیں تھی تو وہ بار بار گھر کا چکر لگا رہی تھی۔ ابا نے ہنستے ہوئے کہا، میری بیٹی کے ابھی تو کھیلنے کودنے کے دن ہے اور میں نے اس کو کس مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ میں نے ابا کو تسلی دیتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں ابا، آپ پریشان مت ہوں، میں ہوں نا، ہمیشہ آپ نے کام کیا ہے، تو کیا ہوا اگر کچھ دن میں آپ کی جگہ کام کر لوں گی؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی تو آخر جانا تو آپ کو ہی ہے کام پر، میں کون سا ساری زندگی کے لیے کام کروں گی؟ اس لیے یہ سوچ اپنے دماغ سے نکال دیں اور صرف اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اس ایک دن کی مشقت نے مجھے کافی سمجھدار بنا دیا تھا۔ میں نے اتنا کہا اور اپنی دوست کے ساتھ کھیلنے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج کھیلنے کی طرف میرا بالکل بھی دھیان نہیں تھا۔ عارفہ مجھ سے پوچھنے لگی، کیا بات ہے، آج دل نہیں کر رہا کھیلنے کو؟ میں نے عارفہ کو اپنی پریشانی بتائی۔ عارفہ، میں ابا کی طبیعت کو لے کر بہت پریشان ہوں۔ دن بدن ابا کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی ہے۔ آج ابا کی جگہ میں کام پر گئی تو اس بات کا احساس ہوا کہ ہم گھر میں بیٹھی عورتیں تو صرف یہ جانتی ہیں کہ باہر سے پیسہ آنا چاہیے، لیکن وہ پیسہ کس طرح آتا ہے یہ آج پتہ چلا ہے۔ عارفہ نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسے ہم نے آج کا وقت صرف باتیں کر کے ہی گزارا تھا، ایک دوسرے کا دکھ سکھ بانٹتی رہی۔ پھر عارفہ اپنے گھر واپس چلی گئی۔ اماں نے مجھے دودھ کا گلاس دیا اور سونے کے لیے کہا، کیونکہ صبح مجھے جلد کام پر جانا تھا۔ بازار 8 بجے کھلنا شروع ہو جاتا تھا اور مجھے بازار کے کھلنے سے پہلے سارا کام نمٹانا ہوتا تھا۔ آج جب میں بازار کام کے لیے گئی تو میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ میرا نام مریم ہے اور میں شیخو پورہ سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے ابا کارپوریشن کے ملازم ہیں اور میری اماں ایک گھریلو خاتون ہیں۔ میں اپنی اماں ابا کی اکلوتی اولاد تھی اور یہی وجہ تھی کہ میں بہت لاڈلی تھی۔ ابا کو بازار کی صفائی کا کام ملا۔ ابا روزانہ اپنی ریڑھی نکالتے اور بازار کی سڑکیں صاف کرنے چلے جاتے ہیں۔ اماں پیچھے سے گھر کا سارا کام سنبھالتی ہیں اور میرا کام صرف اپنی سہیلی عارفہ کے ساتھ کھیلنا ہوتا۔ ہم سارا دن گپے مارتی اور شام گئے تک کھیلتی رہتی۔ ہمارا گھر ایک غریب سی بستی میں تھا۔ اس بستی میں سب محنت مزدوری کرنے والے غریب لوگ بستے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ بستی غربت کا چولا پہنے ہوئے ہے۔ بستی کے سب لوگ اسی غربت کے ساتھ جینا سیکھ گئے تھے۔ اتنی غربت کے باوجود بھی ہم لوگ چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے اپنی زندگی جی رہے تھے۔ آج بہت تھک گیا ہوں۔ ابا جب کام سے آئے تو ابا نے اماں سے کہا، میری ہڈیاں اب جواب دینے لگی ہیں، میں اب تھک جاتا ہوں۔ سوچتا ہوں جلدی سے مریم کی شادی کر دوں تاکہ ذمہ داری سے فارغ ہو جاؤں۔ پھر سوچتا ہوں کہ کام تو پھر بھی کرنا ہی ہے، فارغ بیٹھنے کون دے گا، اور ویسے بھی ہمارا ہے ہی کون اس دنیا میں۔ ابا یہ باتیں کر رہے تھے کہ اماں نے مجھے آواز دی، مریم آ جاؤ، کھانا تیار ہے۔ میں دوڑتی ہوئی ابا کے پاس آئی۔
ابا کے چہرے پر ایک عجیب سی تھکاوٹ تھی۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ ابا آج بہت زیادہ تھک گئے ہیں۔ میں نے ابا کے کندھے دبانے شروع کر دیے۔ ہائے میری لاڈلی بیٹی، مت کیا کر ایسے، ابا نے مجھے پیار سے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ آپ بھی تو ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، تو کیا میرا اتنا فرض نہیں بنتا کہ میں اپنے باپ کی تھکان کو تھوڑا کم کر دوں؟ میری پیاری بیٹی، تمہارے ابا کی تھکان تو تمہارے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر ہی اتر جاتی ہے۔ اچھا، اب باپ بیٹی کی باتیں ختم ہو گئی ہوں تو کھانے کی طرف دھیان دے۔ کھانے کو انتظار نہیں کرواتے، اماں نے ڈانٹنے کے انداز میں بولا تھا۔ ابا ہنستے ہوئے مجھ سے کہنے لگے، مریم بیٹا، اپنی ماں سے بھی باتیں کر لیا کرو تاکہ وہ ہم دونوں سے جلنا چھوڑ دے۔ میں بھی ہنسنے لگی۔ ہمارا ایک ہنستا بستا گھر تھا۔ ہم لوگ غریب ضرور تھے، لیکن جتنا اللہ نے دیا اس پر شکر ادا کرنے والے تھے۔ میرے ماں باپ نے کبھی بھی کسی چیز کو لے کر لالچ نہیں رکھا تھا، اور یہی عادت میری بھی تھی۔ میری کوئی فرمائش ایسی نہ ہوتی جو اماں کو پریشانی میں ڈالے۔ اماں ہمیشہ کہا کرتی، انسان کو اپنی چادر دیکھ کر ہی پاؤں پھیلانا چاہیے۔ مجھے اس بات کی ذرا برابر بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ خیر، میری عادت بھی نہیں تھی بے جا کی فرمائشیں کرنے کی، اس لیے کبھی اس کہاوت کی گہرائی میں بھی نہ گئی۔ روزانہ کی طرح آج بھی ابا جب کام سے آئے تو بہت تھکے ہوئے تھے۔ ابا کے چہرے سے تھکن صاف دکھائی دیتی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ ابا جیسے اس کام سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں۔ اس بیزاری کی وجہ ابا کی بڑھتی ہوئی عمر تھی، اور کام بہت محنت والا تھا جو ابا کو تھکا دیتا تھا۔ ابا اور اماں اکثر بیٹھے یہ بات کرتے کہ کاش ہمارا ایک بیٹا بھی ہوتا تو آج ہمارا ساتھ دیتا۔ میں اماں ابا کی یہ بات سنتی تو ایک دفعہ سوچ میں پڑ جاتی کہ کاش میں اماں ابا کا بیٹا ہی ہوتی تو آج اس عمر میں ابا کو کام نہ کرنے دیتی۔ میں اکثر عارفہ سے یہ بات کرتی تھی کہ ہم لڑکیاں کتنی مجبور ہوتی ہیں، چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پاتی۔ گھر کا ماحول آہستہ آہستہ بہت کھنچا رہنے لگا۔ دن بدن ابا کی بگڑتی حالت مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، مگر کیا کرتی اور میں کر بھی کیا سکتی تھی۔ ایک صبح ابا جب کام کے لیے اٹھے تو ابا کی ہمت ہی نہ ہوئی اٹھنے کی۔ ابا کی ٹانگیں ایسی تھیں جیسے ان میں جان ہی نہ ہو۔ اماں ابا کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوئی۔ کافی دیر ٹانگیں دبانے کے بعد بھی ابا کی حالت میں کوئی سدھار نہ آیا۔ ابا بہت زیادہ پریشان تھے۔ اب یہ بات صاف صاف ہمیں دکھائی دے رہی تھی کہ ابا سے اب مزید کام نہیں ہوگا۔ اماں کو گھر کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ شہر میں آج کسی افسر کا آنا تھا۔ ابا یہ سوچ کر بہت پریشان تھے کہ آج سخت آرڈر آئے ہیں کہ کسی افسر کا دورہ ہے، اس لیے پورا بازار صاف ستھرا ہو، اور آج مجھ سے چلا تک نہیں جا رہا۔ میری نوکری تو خطرے میں پڑ گئی ہے۔ اگر آج میں کام پر نہ گیا تو میری تو نوکری چھوٹ جائے گی۔ ابا بہت زیادہ پریشان تھے۔ میں نے ابا کی بات سنی تو بے ساختہ میرے منہ سے نکل گیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی جگہ آج میں چلی جاؤں گی۔ ابا حیرانی سے میرا منہ تکنے لگے۔ ابا نے مجھ سے کہا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ایک لڑکی ہو کر اتنی مشقت کا کام نہیں کر پاؤ گی۔ میں نے ابا کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ ایک بزرگ ہو کر اتنی مشقت کا کام کر سکتے ہیں تو میں ایک جوان لڑکی ہو کر اتنی مشقت کا کام کیوں نہیں کر سکتی؟ آپ پریشان مت ہوں، بس میں نے کہہ دیا ہے نا کہ آپ کی جگہ آج میں جاؤں گی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی تو آپ دوبارہ سے کام پر جانا شروع کر دینا۔ فی الحال آج میں چلی جاتی ہوں۔ میں نے ضد کر کے ابا سے جانے کی اجازت لی اور وقت ضائع کیے بغیر ریڑھی کو دھکیلتی ہوئی بازار کا رخ لیا۔ ابا نے مجھے اچھے سے سمجھا دیا کہ کون سا ایریا ابا کے اندر تھا اور کس کس گلی کی صفائی کرنی تھی، صفائی کیسے کرنی ہے، کوڑا اکٹھا کر کے کہاں پھینکنا، یہ سب باتیں مجھے ابا نے بتا دیں۔ میں تیز تیز قدم چلتی ہوئی ریڑھی کو دھکیلتی بازار تک جا پہنچی۔ بازار میں ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے ہر طرف ویرانی چھائی ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں بازار صبح 8 بجے کھلتا، کیونکہ میرا آج پہلا دن تھا، اسی لیے میں 6 بجے گھر سے نکلی تھی۔ معلوم نہیں تھا کہ کتنا وقت درکار ہوگا۔ ریڑھی میں پانی کی ایک مشک بھر کر رکھی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے ابا کی بتائی ہوئی گلیوں کا جائزہ لیا اور مشک کے ساتھ پانی کا چھڑکاؤ کرنے لگی۔ مشک کافی بھاری تھی، میرے نازک کندھے اس کا بوجھ اٹھا نہیں پا رہے تھے۔ بہت ہمت کرتے ہوئے میں نے گلی میں پانی کا چھڑکاؤ کرنا شروع کیا۔
सब दुकानें बंद थीं, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। मुझे खौफ भी आ रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत न हारी। जैसे ही मैंने पानी का छिड़काव कर लिया तो मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। बाजार की गलियों में इस कदर कूड़ा करकट था, मानो जैसे सारी दुनिया का गंद बाजार में आ गया हो। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी कि बाजार खुलने से पहले पहले गलियां साफ हो जाएं तो ही अच्छा है। अगर बाजार खुल गया तो यहाँ लोगों का रश हो जाएगा और मेरे लिए गलियां साफ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं तेज तेज हाथ चलाने लगी। अभी 2 गलियां साफ हुई थीं कि मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। मैं एक दुकान के बाहर सीढ़ियों पर बैठ गई और अपनी किस्मत को रोने लगी। काश हम भी खाते पीते लोग होते, कोई कारोबारी लोग होते। इस मेहनत मशक्कत की जिंदगी से तो जान छूटती। मैं खुद से ही बातें किए जा रही थी कि दूर से मैंने किसी नौजवान को अपनी तरफ आते हुए देखा। मैं बहुत डर गई थी। मेरा दिल बहुत डर गया था। मैं परेशान हो गई। फिर अचानक एहसास हुआ कि हो सकता है ये कोई दुकानदार हो। जैसे जैसे वो नौजवान मेरे करीब आता गया, मेरी सांस फूलती गई। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर अपना काम शुरू कर दूं। मैं सहम कर रह गई। अब ये नौजवान लड़का मेरे बिल्कुल रूबरू था। ये बहुत ज्यादा खूबसूरत था, इतना हसीन कि जी नहीं चाह रहा था कि उसके चेहरे से मेरी नजरें हटें। वो भी मेरी तरफ गौर से देख रहा था। फिर अचानक से उसकी खूबसूरत आवाज मेरे कानों तक पहुंची। कौन हो तुम और मेरी दुकान के आगे बैठी क्या कर रही हो? मैंने घबराते हुए उस लड़के को बताया कि मैं फजल बख्श की बेटी हूँ। आज मेरे अब्बा की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए सफाई के लिए उन्होंने मुझे भेजा है। वो बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, इन गलियों की सफाई तुम करोगी? मैंने उससे कहा, जी हाँ, इन गलियों की सफाई मैं करूँगी क्योंकि मेरे अब्बा की हालत ठीक नहीं, इसलिए कुछ दिन के लिए काम पर मैं ही आऊँगी। उसने अच्छा बोला और अपनी दुकान खोलने लगा और मुझसे कहने लगा, तो फिर जल्दी जल्दी हाथ चलाओ क्योंकि बाजार खुलने वाला है। रश हो गया तो तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा होगी। मैंने उसकी बात को सुना और जल्दी से रेड़ी को धकेलते हुए दूसरी गली में ले गई। ऐसे ही पानी का छिड़काव करते हुए मैंने बाकी 2 गलियों का भी काम निपटा लिया। अब मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं रेड़ी को धक्का लगाती हुई घर की राह लूं। मेरे कंधों में बहुत शदीद दर्द था। मुझे बहुत ज्यादा थकान महसूस होने लगी। मेरे जिस्म से ऐसे जैसे जान निकलती जा रही थी। मेरी हालत गैर होती जा रही थी। मैंने बहुत हिम्मत करके अपने घर की तरफ जाना शुरू किया। आज बहुत एहसास हो रहा था कि अब्बा कितनी मशक्क़त का काम करते हैं और फिर चंद पैसे कमाकर हमारा पेट पालते हैं। मैं अपनी किस्मत को कोस रही थी और अपने खुदा से गिला कर रही थी कि और लोगों की तरह हमें भी बनाया होता। हमारे पास भी दुनिया की हर चीज़ होती, वो ऐशो आराम होता जो बाकी लोगों के पास है। मैं ये सोचती हुई दिल में अल्लाह से गिले करती हुई घर की तरफ जाने लगी। जब मैं घर पहुंची तो मेरे चेहरे पर एक अजीब सी थकान थी। मैं बहुत ज्यादा थक चुकी थी। अब्बा ने मुझे देखा तो बहुत परेशान हो गए। अब्बा ने मुझसे पूछा कि सब ठीक रहा? मैंने अब्बा से कहा कि जी ठीक तो सब था, पर मैं बहुत थक गई हूँ। अब्बा आप कैसे कर लेते हैं इतनी मशक्क़त का काम? मैं तो एक दिन में ही थक गई। अब्बा ने मेरे सर पर प्यार देते हुए कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम्हारे बस की बात नहीं, पर तुम मेरी कहाँ सुनती हो। मैं अब्बा से बातें करने लगी और बातें करते करते ही कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही ना चला। अम्मा ने मुझे आवाज़ दी, मरियम खाना तो खा लो, फिर अंदर जाकर अपने बिस्तर पर आराम करो। मैंने अम्मी से कहा, खाने की तो मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं, भूख भी बहुत ज़ोरों की लगी है, लेकिन मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। मेरे कंधों में बहुत दर्द हो रहा है। अम्मी ने मुझसे कहा, अच्छा ठीक है, जाओ अपने बिस्तर पर जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। चाय पीने से थकान दूर हो जाएगी। मैं हाँ में सर हिलाते हुए अपने कमरे में चली गई। बिस्तर पर जाकर अभी लेटी ही थी कि वो खूबसूरत हसीन चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया। मैं उस लड़के के बारे में सोचने लगी कि अल्लाह ताला ने कितनी फुर्सत में उसको बनाया है। वो किस कदर खूबसूरत था। मैंने आज तक इतना हुस्न नहीं देखा था। जैसे जैसे मैं उस लड़के के बारे में सोचती जा रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे अंदर हिम्मत बढ़ती जा रही है और मेरी थकान उतरती जा रही है।
सोचते सोचते न जाने मेरी आंखें कब बंद हुईं और मैं ख्वाबों की दुनिया में पहुंच गई। भरपूर नींद लेने के बाद मेरी आंख सुबह खुली। मैं उठकर बाहर गई तो अम्मा अब्बा को किचन के बाहर बैठे देखा। अब्बा की तबीयत आज भी ठीक नहीं थी। अब्बा अम्मा से कह रहे थे कि मरियम को आज नहीं जाने दूंगा, बहुत मेहनत का काम है। मेरी बच्ची कल की इतनी थक चुकी थी, ठीक से उसे खाने का भी होश नहीं था, भूखी ही सो गई। मैंने अब्बा की ये बात सुनी तो जाकर अब्बा के पास बैठ गई। माफ़ कर दें अब्बा, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई। थकावट तो मुझे वाकई में बहुत हो चुकी थी और खाने की भी होश नहीं रही, लेकिन अब मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ। आप परेशान ना हो, आज भी मैं ही काम पर जाऊंगी। कल तो पहला दिन था तो ज़रा थकान ज़्यादा हो गई थी। आज कौन सा किसी ऑफिसर का दौरा है। आज मैं काम फटाफट निपटाकर घर वापस आ जाऊंगी और आकर ढेर सारी आपसे बातें भी करूंगी और खाना भी पेट भर कर खाऊंगी। फिलहाल मुझे बहुत भूख लगी है। अम्मा मुझे नाश्ता बना दे ताकि मैं अपने काम के लिए निकलूं। मैंने अम्मा से कहा। अम्मा मेरे लिए नाश्ता बनाने लग गई और अब्बा मुसलसल इनकार किए जा रहे थे कि नहीं, तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुम नहीं जाओगी। मैंने अब्बा को समझाया, जिद मत करें, मैं नहीं जाऊंगी तो कौन जाएगा। मेरा कौन सा कोई भाई है जो आपकी जगह चला जाएगा और कमा कर लाएगा। ये घर कैसे चलेगा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं। सारी जिंदगी आपने काम किया है ना, तो अब मुझे भी अपनी खिदमत का थोड़ा सा मौका दे। एक दिन की थकान ने ही मुझे बहुत समझदार बना दिया था। अब्बा मेरा मुंह हैरानी से तकने लगे और कहने लगे, एक दिन की मेहनत ने तुम्हें कितना समझदार बना दिया है। मेरी नन्ही सी बेटी जिसके खेलने कूदने की उम्र थी, मैंने उसको कैसी आजमाइश में डाल दिया। और अब्बा की आंखों से आंसू टपकने लगे। मैंने अब्बा के आंसू साफ किए और प्यार से अपने साथ लगाते हुए कहा, अब्बा, खेलने कूदने की उम्र तो मेरी कब की जा चुकी थी। ये तो आपका और अम्मा का प्यार था जो मुझे कभी भी खेलने कूदने से नहीं रोका। अम्मा ने मुझे कभी घर के कामों के लिए नहीं कहा। मैं अपनी मर्जी से उठती, अपनी मर्जी से खाती पीती थी। मुझे आज तक आप दोनों ने कभी परेशानी का सामना नहीं करने दिया। अब मेरा भी फर्ज है कि मैं अब बड़ी हो जाऊं और अपनी जिम्मेदारियों को समझूं। इसलिए आप परेशान मत हो। माँ बाप के लिए तो औलाद हमेशा छोटी ही रहती है। औलाद जितनी मर्जी जवान हो जाए, माँ बाप के लिए तो हमेशा बच्चे ही रहते हैं। अम्मा ने मुझसे कहा, कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं, पर कभी कभी बच्चों को बड़ा होना पड़ता है। घर के हालात और ज़रूरियात इंसान को मजबूर कर देती हैं, बड़ा होने पर और समझदार बनने पर। मैंने बातें करते हुए अपना वक्त ज़ाय किए बगैर रेड़ी पकड़ी और बाजार की राह ली। कल की तरह जाते ही मैंने पानी का छिड़काव किया और सफाई करनी शुरू कर दी। आज भी चारों तरफ सन्नाटा था, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। आज मैं काम से जल्दी फारिग हो गई थी और पता नहीं क्यों आज मुझे कुछ खास थकान भी महसूस नहीं हो रही थी। अब मैं उसी दुकान की सीढ़ियों पर बैठी उस लड़के का इंतजार करने लगी। मेरा दिल बार बार उसके बारे में सोचने पर मजबूर था। मैंने सोचा, उसका दीदार किए बगैर तो आज मैं नहीं जाऊंगी। अगर आज उसका दीदार ना हुआ तो घर जाकर मेरी थकान कैसे उतरेगी। मैं जी ही जी में ये सोचकर मुस्कुराने लगी कि इतने में दूर से मुझे वही नौजवान शख्स आता दिखाई दिया। देखते ही देखते वो मेरे सामने आन खड़ा हुआ। मैं एकदम से घबरा गई। वो मेरे सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। अब मुझसे कहने लगा, बड़ी बात है, आज तो बहुत जल्दी काम खत्म कर लिया। अब कैसी तबीयत है फजल चचा की। मैंने उसे कहा, बेहतर है पहले से। आप मेरे अब्बा को जानते हैं? तो वो लड़का मुस्कुराने लगा और मुझसे कहने लगा, जाहिर सी बात है, फजल चचा यहाँ की सफाई करते हैं और मैं इस कपड़े की दुकान का मालिक हूँ, तो आमना सामना तो होता ही है और जान पहचान भी हो जाती है। मैंने उससे हैरानी से देखते हुए कहा, अभी तो 8 नहीं बजे, दूर दूर तक कोई दुकान नहीं खुली। आप सुबह सुबह रोजाना इसी वक्त अपनी दुकान क्यों खोलते हैं? तो वो मुस्कुराने लगा और मुझसे कहने लगा, काम तो करना ही है, देर से क्या और जल्दी क्या। मेरी शुरू से ही आदत है कि मैं सब दुकानदारों से पहले आकर अपनी दुकान खोलता हूँ, क्योंकि मैंने 1 घंटा कुरान पाक की तिलावत करनी होती है। इसलिए मैं 7 बजे तक अपनी दुकान खोल लेता हूँ। मेरा जी चाह रहा था कि मैं उसकी बातें सुनती ही जाऊं। उस लड़के ने मुझे इतना ही कहा और अपनी दुकान खोलने लग गया। दुकान का शटर ऊपर करते ही मेरी नज़र उसकी दुकान के अंदर पड़ी।
اس نے اندر پڑے ایک جھاڑو کو پکڑا اور اپنی دکان صاف کرنے لگا۔ میں تیزی سے اٹھی اور اس کے پاس گئی۔ میں نے اس سے کہا، دے، میں صاف کر دیتی ہوں۔ اس نے انکار کرتے ہوئے مجھے کہا، نہیں، تم رہنے دو، میرا تو یہ روز کا کام ہے۔ میں نے جواب دیا، تو اب سے یہ میرا بھی روز کا کام ہے۔ ابا کی حالت ٹھیک نہیں، اب روزانہ میں ہی کام پر آیا کروں گی، تو اگر آپ برا نہ مانے تو مجھے بہت خوشی ہوگی آپ کی دکان کی صفائی کرتے ہوئے۔ وہ میری طرف دیکھنے لگا اور مسکرانے لگا۔ اس نے جھاڑو میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے جلدی سے اس کی دکان کی ساری صفائی کرنی شروع کر دی۔ صفائی کرنے کے بعد ایک کپڑا لیا اور اس سے جھاڑ پونچھ شروع کر دی۔ وہ لڑکا دور بیٹھا خوبصورت سی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے اس کا خود کو ایسے دیکھنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں، ایک عجیب سا احساس ہوتا جب بھی میں اس سے ملتی۔ صفائی کے بعد اس نے مجھے کچھ پیسے دیے۔ میں نے اسے انکار کر دیا کہ میں نے پیسوں کے لیے آپ کی دکان کی صفائی نہیں کی۔ وہ تو آپ کو صفائی کرتے دیکھ کر میرا دل چاہا کہ یہ عورتوں کے کام ہیں۔ وہ میرا منہ دیکھنے لگا۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا اور گھر کی طرف جانے لگی۔ آج جب میں گھر پہنچی تو مجھے تھکاوٹ کا بالکل بھی احساس نہیں تھا۔ میں خود کو فریش محسوس کر رہی تھی۔ گھر جاتے ہی میں نے ہاتھ منہ دھویا، کپڑے بدلے اور کھانا مانگا۔ اماں نے مجھے کھانا دیا۔ میں کھانا کھانے لگی۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی میری آنکھوں کے سامنے اسی خوبصورت لڑکے کا چہرہ بار بار آ رہا تھا۔ میں چپ چاپ کھانا کھائے جا رہی تھی کہ اچانک سے ابا نے مجھ سے پوچھا، خیر ہے؟ آج میری بیٹی بہت چپ چپ ہے۔ میں نے ابا سے کہا، نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے ابا۔ ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب میں کام کرنے جاتی ہوں تو پورا بازار بند ہوتا ہے، بازار خالی ہوتا ہے، دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا، لیکن دوسری گلی کی سب سے آخر والی دکان جلدی کھل جاتی ہے۔ بس اسی لڑکے کے بارے میں سوچ رہی ہوں، اور کس قدر محنتی ہے وہ۔ ابا نے کہا، اچھا، تم احمد کی بات کر رہی ہو؟ تو اس کا نام احمد ہے؟ میں نے ابا سے کہا۔ ابا، وہ سب سے پہلے دکان کھولتا ہے اور پورا 1 گھنٹہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ میں تو اس کے اس عمل کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران ہوئی کہ اتنی باقاعدگی سے وہ روزانہ دکان پر آتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ ابا مسکرانے لگے اور مجھ سے کہنے لگے، وہ بہت نیک لڑکا ہے، وہ نیا ہی اس شہر میں آیا ہے اور یہ دکان اس نے اپنی خریدی ہے۔ کپڑے کی دکان ہے نا اس کی؟ جی جی ابا، کپڑے کی ہی دکان ہے۔ ہاں، میں سمجھ گیا ہوں، وہ احمد ہی ہے۔ ابھی کچھ وقت ہی ہوا ہے اسے اس شہر میں آئے ہوئے۔ میں نے ہمیشہ بازار میں ہر دکاندار کو پیسے کے لیے بھاگتے دیکھا ہے، لیکن احمد واحد ہے جسے میں نے پیسے کی لالچ کرتے نہیں دیکھا۔ کئی دفعہ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ صرف اپنی دکان میں عبادت کرنے آتا ہے۔ وہ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ میں خود اس کو دیکھ کر بہت حیران ہوتا تھا، اور اکثر اسی کی وجہ سے میں بازار میں دیر تک رکا رہتا تھا۔ ابا کی باتیں سن کر مجھے احمد سے اور زیادہ لگاؤ ہونا شروع ہو گیا۔ اٹھتے بیٹھتے جاگتے ہر وقت مجھے اس کا خیال ستانے لگا۔ میں روزانہ کام پر تو جاتی، لیکن میرا دل احمد کے دیدار کے لیے ہمیشہ بےتاب رہتا۔ آج بھی جب میں دکان پر گئی تو جلدی سے کام نپٹا کر میں احمد کی دکان کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ اس کی دکان کی صفائی کرنا اب میرا معمول بن گیا تھا۔ میں روز گلیوں کی صفائی کرنے کے بعد احمد کا انتظار کرتی۔ جیسے ہی احمد آتا تو میں اس کی دکان کی صفائی کرتی، کیونکہ صفائی کرنے کے بہانے احمد سے ڈھیر ساری باتیں بھی ہو جاتی۔ مجھے احمد کو سننا بہت اچھا لگتا تھا۔ آج فضل چچا کی طبیعت کیسی ہے؟ احمد نے مجھ سے پوچھا۔ وہ ہمیشہ ابا کے لیے محبت بھرے الفاظ استعمال کرتا۔ مجھے بہت اچھا لگتا اسے ابا کے لیے اتنا فکر مند ہوتا دیکھ کر۔ وہ ابا کا حال احوال جانتا اور ڈھیر ساری دعائیں دیتا۔ اب میرے اور احمد کے درمیان خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ کام کرنے کا تو ایک بہانہ تھا۔ میں احمد کو نہ دیکھتی تو بے چین ہو جاتی۔ جب سے مجھے احمد ملا تھا مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا کہ میں اتنا کام کرتی ہوں۔ یہ بہت عجیب بات تھی کہ میں اتنا کام کرنے کے بعد بہت تھک جاتی تھی، مگر جیسے ہی میں احمد کی دکان کی صفائی کرتی تو میری ساری تھکن دور ہو جاتی۔ اس بات کی مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں اکثر احمد سے کہتی کہ احمد، تمہاری دکان تو میرے لیے جادو کا کام کرتی ہے۔ میں بازار صاف کر کے تھک جاتی ہوں، مگر جیسے ہی تمہاری دکان کی صفائی کرتی ہوں تو میری ساری تھکن دور ہو جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے تمہاری دکان میں کوئی جادو ہے۔
जो मुझे फिर से हिम्मत और ताकत दे देता है और मैं फिर से फ्रेश हो जाती हूँ। अहमद मेरी बातें सुनता और मुस्कुराता रहता। आज मैं बहुत उदास थी। मैं काम करके अहमद का इंतज़ार करने लगी। दूर से अहमद को आते देखा तो रोज़ाना की तरह जो मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर होती थी, अहमद को आज वो नज़र नहीं आ रही थी। ऐसा पहली दफ़ा हुआ था कि आज अहमद दुकान खोलने की बजाय मेरे साथ सीढ़ियों पर ही बैठ गया और मुझसे पूछने लगा, क्या बात है, आज तुम परेशान दिखाई दे रही हो? मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। मैंने अहमद से कहा, अहमद, मेरे अब्बा की हालत बहुत ख़राब है और मुझसे मेरे अब्बा की ये हालत देखी नहीं जाती। अपनी बस्ती की एक डिस्पेंसरी से मैंने अब्बा का इलाज शुरू करवाया है, लेकिन अब्बा को कुछ अफाका नहीं आया। दिन ब दिन बिस्तर पकड़ते जा रहे हैं। एक तो घर की फिक्र, दूसरे उन्हें मेरी फिक्र खाई जा रही है। तुम्हारी फिक्र क्या? अहमद ने मुझसे हैरान होकर पूछा। मेरा कोई भाई नहीं है अहमद, मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। अब्बा मेरा घर बसा हुआ देखना चाहते हैं। अब्बा नहीं चाहते कि मैं ये काम मज़ीद करूँ, लेकिन अगर मैं ये काम छोड़ दूँगी तो घर कैसे चलेगा और फिर अब्बा का इलाज कैसे होगा? बस यही बातें हैं जो मुझे अंदर ही अंदर से परेशान किए हुए हैं। अहमद सारी बातें चुपचाप सुन रहा था और फिर अचानक से उठा, दुकान खोलने लगा और मुझसे कहने लगा, मरियम, परेशान मत हुआ करो। जो रिस्क अल्लाह ताला ने नसीबों में लिखा है वो तो मिलकर ही रहना है। रही चचा की बात, तो तुम उनका इलाज शहर के किसी हॉस्पिटल से करवाओ। खर्चे की फिक्र मत करना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। खुद को अकेला मत समझो। अहमद का इतना कहना था कि मैं रोने लगी। मेरा दिल भर आया। मुझे आज तक किसी ने इतनी अपनायत का एहसास नहीं दिलवाया था। अहमद ने मेरे आंसू साफ किए और फिर कहने लगा, पगली कहीं की, ये भी कोई रोने वाली बात है क्या? मैं चचा का कुछ नहीं लगता। मैंने रोज़ाना की तरह अहमद की दुकान की सफाई की और कुछ देर बातें करने के बाद घर के लिए निकल आई। एक दिन अहमद ने मुझसे कहा, मरियम, मेरा एक कहना मानोगी? मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं, बोलो, क्या बोलना चाहते हो? अहमद ने मुझसे कहा, तुम ये नौकरी छोड़ दो। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने कहा, अहमद, ये कैसे मुमकिन है? अगर मैं ये नौकरी छोड़ दूंगी तो मैं करूंगी क्या? अहमद ने मुझसे कहा, मेरे होते हुए तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है? मैं हैरान अहमद का मुंह देखने लगी। ये बात भी ठीक कहते हो, तुम्हारी तो कपड़े की इतनी बड़ी दुकान है, तुम इस दुकान के मालिक हो, तुम्हें कैसी फिक्र? फिक्र तो हम जैसों को है जिन्होंने गली कूचों में खाक छान कर चंद रुपए हासिल करने हो। तुम कह रहे हो मैं ये काम छोड़ दूं, जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो अब्बा की हालत के बारे में और घर के हालात के बारे में। फिर भी तुम मुझसे ये बात कह रहे हो कि मैं ये काम छोड़ दूं। और बेसाख्ता मेरे मुंह से एक और बात निकली जिसे सुनकर अहमद भी हैरान रह गया। मैंने अहमद से कहा कि देखो अहमद, मैं नहीं जानती कि मैं ठीक कर रही हूँ या गलत, लेकिन मैं तुम्हें देखे बगैर नहीं रह सकती। तुम मेरी आदत बन गए हो। मैं जब तक तुमसे बात नहीं कर लेती, तुमसे मिल नहीं लेती, मेरा दिल बेचैन रहता है। काम तो बात की बात है, मैं रोज़ तुमसे मिलने आती हूँ। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर होकर रोज़ाना तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ। अगर मैं काम छोड़ दूंगी तो तुमसे मिलने कैसे आऊँगी मैं? तुम्हारी दुकान की सफाई करके मुझे दिली तस्कीन महसूस होती है। मैं ये तस्कीन कैसे हासिल करूँगी? अहमद हैरान मेरी बातें सुनता रहा और मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि मैं ये सारी बातें अहमद से कर रही हूँ। एकदम से मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैं जल्दी से दुकान से बाहर आ गई। अहमद ने मुझे आवाज़ दी, मरियम, बात को पूरा करके जाओ, अधूरा मत छोड़ो। तुम्हें क्यों मुझे देखकर सुकून मिलता है और क्यों मेरी दुकान का काम नहीं छोड़ सकती? मेरे इन सवालों का जवाब देती जाना। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैं परेशान हो गई थी कि पता नहीं मैंने क्या क्या बोल दिया। मुझे महसूस हो रहा था कि अहमद को मेरा ये सब कुछ कहना अच्छा नहीं लगा। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि पता नहीं अब ये मुझे दुकान पर आने भी देगा या नहीं। मैं बिना कुछ जवाब दिए तेज़ तेज़ कदम से चलती हुई घर आन पहुंची। घर आते ही मैं सीधी अपने कमरे में चली गई और घंटों बैठकर सोचती रही कि आखिर मैंने ये सब बातें अहमद से क्यों बोली। हमारी कितनी अच्छी दोस्ती थी, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था
کہ آج سے پہلے اس محبت کا احساس مجھے کبھی نہیں ہوا تھا۔ نہ جانے آج احمد کے منع کرنے سے میں تڑپ اٹھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے کام نہیں اپنی جان چھڑوا رہا ہے، اسی لیے جو منہ میں آیا کہتی چلی گئی۔ اب مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کل احمد کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہوگا۔ میں یہ سوچ سوچ کر بہت پریشان تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں بس خاموش رہوں۔ اسی پریشانی میں کب آنکھ لگ گئی پتہ ہی نہ چلا۔ جب صبح آنکھ کھلی تو پھر سے اس پریشانی نے آ گھیرا کہ پتہ نہیں احمد مجھ سے ناراض ہوگا، مجھ سے بات بھی کرے گا یا نہیں۔ میں جلدی سے اٹھی اور کام کے لیے نکلی۔ اماں نے آواز دی کہ ناشتہ تو کرتی جاؤ۔ میں نے ایک نہ سنی اور تیزی سے گھر سے نکل پڑی۔ مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ پریشانی کی وجہ سے میری ٹانگوں میں ایسے تھا جیسے جان ہی نکل گئی ہو۔ اب میں دکان کی سیڑھیوں پر بیٹھی احمد کا انتظار کرنے لگی۔ آج کافی دیر ہو چکی تھی اور احمد کا دور دور تک کچھ پتہ نہیں تھا۔ میرا دل بہت پریشان تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ بازار سارا کھلنے لگا۔ آج اتنے عرصے میں مجھے پہلی دفعہ یہ احساس ہوا کہ میں بہت تھک چکی ہوں اور مجھے آج اپنے کام کی تھکان بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی، اور دوسری طرف احمد کے نہ آنے کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد میں نے اپنا سامان اٹھایا اور گھر کی راہ لی۔ سارے راستے میں روتی ہوئی گھر جا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میرے اندر سے جیسے طاقت ہی ختم ہو گئی ہو۔ ایک انجانی سی طاقت تھی میرے ساتھ جو شاید مجھے احمد کی دکان میں کام کرنے سے ملتی تھی۔ آج وہ طاقت میرے ساتھ نہیں تھی۔ میں سوچوں میں ڈوبی آنسوؤں سے بھری آنکھیں لیے گھر کی طرف جانے لگی کہ راستے میں میری نظر ایک درخت پر پڑی۔ اس درخت کے پاس سے ایک عجیب سی خوشبو آ رہی تھی۔ یہی خوشبو مجھے احمد کے پاس سے آیا کرتی تھی۔ میں نے نظر گھما کر دیکھا تو درخت کے ایک سائڈ پر کھڑا مجھے ایک شخص نظر آیا۔ میں تیزی سے آگے بڑھی تو کیا دیکھتی ہوں، یہ کوئی اور نہیں احمد تھا۔ میں نے احمد کو دیکھا تو خود پر قابو نہ پاتے ہوئے اس کے سینے کے ساتھ لگ کر رونے لگی اور ایک ہی سوال کرنے لگی، آج تم دکان پر کیوں نہیں آئے؟ میں نے کتنا تمہارا انتظار کیا۔ تمہیں پتہ ہے جب تک میں تمہاری دکان کی صفائی نہیں کر لیتی میرے دل کو سکون نہیں ملتا۔ تم کس چیز کا بدلہ لے رہے ہو مجھ سے؟ بولو، تم نے آج دکان کیوں نہیں کھولی؟ میں سوال پہ سوال کیے جا رہی تھی۔ اتنے میں مجھے احساس ہوا کہ میں احمد کے سینے کے ساتھ چپکی ہوئی ہوں۔ میں جلدی سے دور ہٹتے ہوئے بولی، میری کسی بات کا جواب نہیں ہے تمہارے پاس۔ وہ خاموشی سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے احمد سے کہا، احمد، میں جانتی ہوں کہ میں جو کہنے جا رہی ہوں شاید وہ تمہیں منظور نہ ہو، لیکن یہ حقیقت ہے۔ میری حیثیت چاہے کچھ بھی نہیں، لیکن جانے انجانے میں یہ دوستی کب محبت میں بدل گئی مجھے نہیں پتا چلا۔ مجھے آج اس بات کا احساس ہوا کہ میں تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں۔ آج تو تمہیں نہ پا کر میں خود کو کھو بیٹھی تھی۔ تم چاہے مجھے اپناؤ یا نہ اپناؤ، لیکن خدا کے لیے مجھ سے دور کبھی مت جانا، مجھے چھوڑنا مت۔ میں نہیں جانتی کہ میری کون سی بات تمہیں بری لگی اور کون سی اچھی۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ تمہاری کچھ دیر کی دوری نے میرے اندر سے طاقت ختم کر دی۔ خدا نہ کرے اگر کبھی تم مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے تو میں جی نہیں پاؤں گی۔ احمد خاموش میری باتیں سنتا رہا اور میں نے اپنے دل کی ہر بات اس سے صاف صاف بول دی تھی۔ میں نے دل میں ٹھان لی کہ چاہے میری باتوں کا کچھ بھی انجام ہو، میں اب اپنے دل کی بات دل میں نہیں رکھوں گی۔ احمد کا کوئی جواب نہ پا کر میں روتی ہوئی گھر کی طرف مڑی۔ اچانک سے میرا ہاتھ کسی نے پکڑ لیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو احمد مسکرا رہا تھا۔ احمد نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہنے لگا، یہ جو آج تم بول رہی ہو نا، یہ میں پہلے دن سے بولنا چاہتا ہوں تم سے، لیکن ڈرتا تھا کہ تم میری حقیقت جان لو گی تو شاید میں تمہیں کھو دوں گا۔ میں چاہتا تھا کہ تمہارے اندر ایسی تڑپ پیدا ہو کہ جب تم میرے بغیر رہ نہ سکو تب میں اپنی حقیقت تم پر ظاہر کروں گا۔ میں آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، کیسی حقیقت؟ تم کیا کہہ رہے ہو احمد؟ مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ احمد نے میرا بازو پکڑتے ہوئے درخت کے نیچے مجھے بٹھایا اور میرے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو مریم، تم میرے بارے میں پوری طرح نہیں جانتی۔ آج تم میرے بارے میں سب جان لو۔
پھر اس کے بعد جو بھی تمہارا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ میں حیرانی سے احمد کا منہ دیکھنے لگی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ سب کچھ تو جانتی ہوں اس کے بارے میں، اب ایسا کیا راز ہے جو مجھے نہیں معلوم؟ خیر، میں نے احمد سے پوچھا کہ ایسی کیا بات ہے، بتاؤ مجھے۔ احمد نے کہا کہ ایک وعدہ کرو، سچائی جاننے کے بعد چاہے کچھ بھی ہو، تم مجھے اپناؤ یا نہ اپناؤ، مجھے تمہارا ہر فیصلہ منظور ہوگا، لیکن تم مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ ہماری دوستی کبھی ختم نہیں ہوگی، تم مجھ سے اپنی دوستی کا رشتہ کبھی ختم نہیں کرو گی۔ میں نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اب بتاؤ کیا بات ہے، ایسا کون سا راز ہے جو میں نہیں جانتی؟ اور پھر جو احمد نے مجھے بتایا اس کو سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ احمد نے مجھ سے کہا کہ میں انسانی دنیا سے تعلق نہیں رکھتا۔ میں حیران اس کا منہ دیکھنے لگی اور پریشان ہو کر کہنے لگی، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ احمد نے کہا، میں جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں احمد کو دیکھتے ہوئے گھبرا گئی اور تھوڑا پیچھے کھسکتے ہوئے کہا، یہ کیا بیہودہ مذاق ہے احمد؟ احمد نے کہا، میں مذاق نہیں کر رہا، یہی حقیقت ہے اور اسی حقیقت کو ظاہر کرنے سے میں ڈرتا تھا۔ میں ایک جن زادہ ہوں۔ میرے ماتھے پر پسینے چھوٹ گئے، مجھے احمد سے ڈر لگنے لگا۔ احمد نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مریم، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور نہ ہی پہنچا سکتا ہوں۔ میں ایک نیک جن زادہ ہوں اور لوگوں کی مدد کرنا میرا مشغلہ ہے، اور پھر تم سے تو میں محبت کرتا ہوں، تمہیں کیوں کر نقصان پہنچاؤں گا؟ میرے دل کو ذرا حوصلہ ملا۔ احمد اپنی ساری بات مجھے بتانے کے بعد بولا، اب تمہارا جو بھی فیصلہ ہو مجھے منظور ہے، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہیں اپنی شریک حیات بنانا چاہتا ہوں۔ میں نے گھبراتے ہوئے کہا، پر یہ کیسے ممکن ہے؟ میں ایک انسان ہوں اور تم ایک جن زادے، تو ہماری شادی کیسے ممکن ہے؟ احمد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جیسے ایک جن زادے کی کپڑے کی دکان پر کام کرنا ممکن تھا، جیسے روز ڈھیروں باتیں کرنا ممکن تھا، جیسے مجھ سے محبت کرنا ممکن تھا، ایسے میرے ساتھ شادی کرنا بھی ممکن ہے۔ میں نے احمد سے کہا، اچھا ایک اور بات سچ سچ بتانا، جب میں نے کام کرنا شروع کیا تو میری ہمت جواب دے جاتی تھی، میں اتنی تھک جاتی تھی کہ اٹھنے کی ہمت ہی نہ ہوتی، لیکن جب سے میں نے تمہاری دکان پر صفائی کرنے کا کام شروع کیا تو مجھے کبھی تھکاوٹ کا احساس نہ ہوا، میں خود کو کبھی بے بس محسوس نہیں کرتی تھی۔ آج بھی میرے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ آج تمہاری دکان کی صفائی نہ کرنے کی وجہ سے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری ٹانگوں میں جان ہی نہیں ہے، میری ہمت جواب دے گئی ہو۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ احمد مسکرایا اور کہنے لگا، میں ایک جن زادہ ہوں اور بہت ساری طاقت رکھتا ہوں، اسی لیے میرے ساتھ ہوتے ہوئے تمہیں تھکان کا احساس نہیں ہوتا تھا، یہی وجہ تھی کہ تم کام بھی جلدی جلدی ختم کر لیتی تھی۔ میں نے احمد سے کہا، یہ بات حقیقت ہے احمد کہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ احمد نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے کب کہا ہے کہ تم اپنے اماں ابا کو چھوڑ دو؟ میں تو چاہتا ہوں کہ ہم ایک جگہ پر اکٹھے رہیں، میں تمہاری طاقت بن کر ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں اور تم اپنے اماں ابا کی طاقت بنی رہو۔ احمد کی یہ بات سننا تھی کہ میری جان میں جان آ گئی، میں بہت زیادہ خوش ہوئی۔ میں نے احمد سے کہا کہ تم ضرور میری اماں ابا کی دعاؤں کا صلہ ہو جو اللہ نے مجھے تمہاری شکل میں دیا ہے۔ میں اپنی قسمت پر رشک کرتی کہ کیسے میں ایک غریب صفائی کرنے والی آج ایک بہت بڑے گھر کی مالکہ تھی۔ احمد نے میرے ابا کا علاج کروایا اور ہم نے اماں ابا کو ایک ہی گھر میں اپنے ہی ساتھ رکھا۔ آج ہم ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں اور میں آج اپنے ماضی کو بالکل بھول چکی ہوں۔